سورہ زخرف پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 13 اور 14۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لِتَسْتَوُوا، تاکہ تم جم کر بیٹھ سکو، علی ظہورہ، ان کی پشتوں پر، ثم پھر، تذکروا، تم یاد کرو، نعمت ربکم، اپنے رب کی نعمت کو، اذا استویتم علیہ، جب تم ان پر سیدھے ہو کر بیٹھ جاؤ، وتقولوا، اور کہو، سبحان الذی، ہر نقص و عیب سے پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس نے اس کو ہماری قدرت میں دے دیا، وما کننا، اور نہ تھے ہم، لہو مقرنین، از خود اس پر قادر، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف، لمنقلبون، لوٹ کر جانے والے۔ اب یہاں اللہ جل سبحانہ و تعالی یہ فرما رہے ہیں کہ یہ سواریاں جو ہم نے تمہیں دی ہیں، جب تم ان پر جم کر بیٹھ جاؤ اور سوار ہو جاؤ، ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اب نعمت کو یاد کرنے کا مطلب کیا ہے؟ دل میں غور و فکر کرو، دل میں سوچو۔ کیا سوچو؟ اس نے ہمارے لیے سمندر بنائے، اس نے ہمارے لیے ہوائیں بنائی، پھر اس نے وہ چیزیں بنائی جس سے ہم کشتیاں، جہاز، بسیں، موٹریں، کاریں، طرح طرح کی سفر کے ذرائع جو ہے وہ بنا سکتے ہیں۔ اور پھر یہ سوچو کہ اس نے ہمارے دماغ میں یہ بات ڈالی کہ ہم یہ چیزیں بنا لیں۔ یہ سوچو تم جب سفر کرنے لگو، بس میں بیٹھے ہو تو سوچو کہ اس خالق نے یہ ہمارے لیے بنائی، اور کیسے ہمیں سوچ فکر دی، اور ہماری سوچ و فکر میں یہ چیز ڈالی کہ ہم اپنے لیے یہ بنائیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جب تم یوں غور و فکر کرو گے تو دفعتاً، فوراً تمہارے دل میں ایک خیال پیدا ہوگا۔ وہ خیال کیا؟ اس عظیم محسن کا شکر ضرور ادا کرنا چاہیے جس نے سب کچھ یہ ہمیں دیا، اور ہمیں اس کی اطاعت کرنی چاہیے۔ کبھی انسان جیسا بھی برا ہو نا بچہ، تو وہ ایک مرتبہ ضرور سوچتا ہے، یار میرے باپ نے میرے لیے کیا کچھ نہیں کیا، میرے لیے مشقتیں اٹھائی، میرے لیے مزدوریاں کی، میرے لیے جھڑکیں سنی، اور میرے لیے یہ سب کچھ کیا، اور مجھے سٹیٹس دیا، ایجوکیشن دی، مجھے کاروبار دیا، یہ مکان جس میں آج عیش سے زندگی گزار رہا ہوں، میرے باپ نے پتہ نہیں کتنی مشقتوں سے بنایا۔ تو ایک باپ کے احسانات یاد ہیں، اس محسن عظیم کے احسانات کیوں نہیں یاد؟ کہ جس نے ہمارے لیے یہ کیا کیا نہیں بنایا۔ ساری زمین بنا دیتا، اس پر سبزہ نہ اگاتا، اس پر درخت نہ اگاتا، اس پر پتھر نہ ہوتے، اس کے اوپر جو ہے نا جمادات کو نہ چھوڑتا، نباتات کو نہ اگاتا، یہاں اللہ تعالیٰ حیوانات نہ پیدا کرتا، ہم تنہا ہوتے، اور یہ ایک ہموار زمین ہوتی، زندگی کا کیا مزہ تھا۔
ریگستان دیکھنے سے بھی انسان کو کبھی سکون ملا ہے؟ انسان ہریالی دیکھتا ہے، رنگ برنگے پھول دیکھتا ہے، چہچہاتی چڑیوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے دل و دماغ کو کتنا سکون ملتا ہے۔ تو جس خالق نے ہمارے لیے یہ سب کچھ کیا، جس محسن عظیم نے یہ سب کچھ کیا، کیا وہ اس کا بھی مستحق نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ اور کم از کم زیادہ نہ صحیح تو دن میں رات میں 5 وقت تو ہمارا ماتھا اس کے سامنے جانا چاہیے۔ تو اس لیے کہا کہ جب تم جم کر بیٹھو تو ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر اپنے رب کی نعمتوں کو یاد کرو۔ ایک وہ وقت تھا جب زمین پر بیٹھ کر ایجوکیشن لینی پڑتی تھی، کوئی عمارتیں نہیں ہوتی تھیں، درختوں کے نیچے سکول لگتے تھے۔ پھر وہ وقت آیا کہ جب انسان ٹاٹ پر بیٹھ کر پڑھنے لگا۔ پھر آج وہ وقت ہے کہ جب انسان نرم و گداز کرسیوں پر بیٹھ کر پڑھتا ہے۔ اس کے احسان ہے نا، ہر آنے والا دن ہمیں سہولیات مل رہی ہیں۔ مائیں بازو تھکا لیتی تھی لسی بنانے کے لیے، آج ایک بجلی کا بٹن دبائے تو 5 منٹ میں لسی تیار ہو جاتی۔ کتنی مشقتیں تھیں اور اب کتنی آسانیاں ہیں۔ تو جو مالک یہ آسانیاں ہمارے لیے پیدا کر رہا ہے، کیا یارو وہ اتنا بھی مستحق نہیں کہ ہم اس کا شکر ادا کریں؟ جو اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرما رہا ہے، اتنا کچھ دے رہا ہے۔ دیہات میں رہنے والے لوگوں سے پوچھو تو صحیح، وہ وقت کیا تھا جب کوئی بیمار ہوتا تھا تو چارپائی پر جیسے میت کو اٹھایا جاتا ہے، اس طرح میلوں اٹھا کر اس کو اسپتال لایا جاتا تھا۔ کتنی مشقتیں اہل دیہ اٹھاتے تھے، اور آج مالک کی کتنی کرم نوازیاں ہیں۔ اس لیے وہ فرما رہا ہے ثم تذکروا نعمت ربکم، پھر تم اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو۔ اونٹ ہو تمہارے پاس اور اس کے اوپر کپڑا ڈالنے کے لیے نہ ہو، اور تمہیں اس کی ننگی پیٹھ پر سفر کرنا پڑے تو کتنا مشکل کام ہوگا۔ کس طرح تمہیں ہچکولے کھانے پڑتے ہیں۔ آج ہوائی جہاز میں بیٹھتے ہو، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں کے کہاں سیکنڈوں میں پہنچ جاتے ہو۔ کئی ماہ کا سفر وہ تم آج گھنٹوں میں طے کر لیتے ہو۔ وہ مالک مستحق نہیں ہے کہ تم اس کا شکر ادا کرو۔ اس لیے کہا ثم تذکروا نعمت ربکم، جب سواری پر جم کر بیٹھ جاؤ تو پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تم پر کتنے احسان کیے۔ وَتَقُولُوا، اور پھر کیا کہو، سبحان الذی، ہر نقص و عیب سے پاک ہے وہ ذات، سخر لنا، جس نے یہ ہماری قدرت میں دے دی، یہ سواری ہماری قدرت میں دے دی۔ چپائیوں سے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر اونٹ بگڑ جائے انسان کو پاس نہیں آنے دیتا۔ وہ مالک ہے نا، اس نے کرم کیا، ہم اسی پر بیٹھ کر کہاں کا صبر کر لیتے ہیں۔ کتنے بڑے بڑے حیوانات ہیں جو انسان کی قدرت میں دیے ہوئے ہیں۔ ہاتھی پاؤں رکھ لے تو ہماری دوسری سانس نہ نکلے، لیکن انسان اس کو بھی اپنے زیر کما رکھتا ہے۔ اور اتنی بڑی گاڑیاں، کبھی دیکھا وہ 22 ویلر کے ٹرالے جا رہے ہوتے ہیں، کتنا لمبا ٹرالا ہوتا ہے، اتنی لمبی ٹرین جس میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس مالک کا کرم ہے نا کہ اس نے ہماری قدرت میں دے دی۔ بیچ سمندر کے ہوا روک لے اور ہماری کشتی بور میں پھنس جائے، پھر دیکھو کس طرح ہم زور زور سے گڑ گڑا کر اس کی بارگاہ میں التجائیں کرتے ہیں۔ یہ اس کا کرم نہیں ہے؟ اتنا زور آور پانی جب بے لگام ہوتا ہے تو اسے راستے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، وہ بڑی بڑی 10 منزلہ عمارتیں بہا کر لے جاتا ہے۔ لیکن مالک نے جب حکم دیا تو وہ انسان اس پانی پر بھی قادر ہوتا ہے۔ وہ سارا پانی اس کے قبضے میں ہے۔ کتنے بڑے جو ہے نا وہ ڈیم ہے جس میں ہم نے کتنا پانی جمع کر کے رکھا ہے،
اور اگر مالک ایک اشارہ دے دے تو وہ ساری کائنات کو بہا کر لے جائیں۔ طوفان نوح میں پانی نے ہی ساری دنیا کو غرق کر کے رکھ دیا تھا نا، پوری دنیا پر طوفان آیا تھا۔ طوفان نوح پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو یہ اس کی مہربانیاں ہیں نا، اس لیے تقول لنا، کہو سخر لنا ھذا، ہر نقص و عیب سے پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہماری قدرت میں دے دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، ہم تو از خود اس پر قادر نہیں تھے۔ انسان سمجھتا ہے پتہ نہیں جو ہے نا وہ یہ ہے، ڈرائیور بڑا کمال کا ہے، گاڑی بڑی کمال کی ہے، کسی کا کوئی کمال نہیں۔ یقین جانیے مسجد میں بیٹھا ہوں، ایک مرتبہ میں جا رہا تھا کراچی، تو کراچی کا موسم اتنا شدید خراب ہو گیا کہ فلائٹ اچکولے لینے لگی، تو لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ تو وہ ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ آپ گھبرائیے نہیں، پاکستان کا نامور جو پائلٹ ہے وہ اس کو جو ہے نا کر رہا ہے، تو اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم ابھی فضا میں رہیں گے، جب موسم بہتر ہوگا ہم نیچے اتر جائیں گے۔ تو میں نے اس کو ایئر ہوسٹس کو بلا کر کہا، میں نے کہا یہ اعلان نہیں تمہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا، اعلان یہ کرو کہ اللہ کے فضل پر ہیں آپ۔ اس نے مہربانی کی تو نکما ترین بھی اسے نیچے اتار لے گا، اور اگر اس کی مہربانی نہ ہوئی تو کامیاب ترین بھی ہوا تو ناکام ٹھہر جائیں گے۔ انسان کا کیا کمال ہے؟ انسان کا بھی کوئی کمال ہے؟ انسان کہے جی میں بائک کا بہت ماسٹر ہوں، میں اسے ون ویلنگ پر بھی چلا لیتا ہوں، انسان کا کوئی کمال نہیں۔ اس کا فضل شامل حال ہو تو آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اور اس کا فضل شامل حال نہ ہو تو آپ دنیا کا ماہر ترین انسان بھی بٹھا دیں، وہ بھی ٹکر مار کر سب کو برباد کر دے گا۔ اصل بات تو اس کے فضل پر ہے۔ ما کننا لہ، ہم تو خود اس پر کوئی قادر نہیں، یہ اس کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں قدرت دی کہ اتنی اتنی بڑی چیزیں ہمارے زیر قدرت کر دیں۔ سخر لنا، اس نے اس کو ہماری قدرت میں دے دیا۔ وما کننا لہ مقرنین، ہم تو از خود کسی چیز پر کوئی قادر نہیں۔ سیدنا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، جانے جانا صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی کہیں سفر پر جانے کا ارادہ فرماتے، اونٹ پر سوار ہوتے، سوار ہونے کے بعد میرے آقا بلند آواز سے 3 مرتبہ فرماتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ 3 مرتبہ میرے آقا یوں اللہ کی تکبیر کو بیان فرماتے، پھر اس کے بعد حضور یہی دعا مانگتے، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کننا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ پھر اس کے بعد میرے آقا کیا پڑھتے، اللہم نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے نیکی اور تقوی کا سوال کر رہے ہیں۔ حضور یہ دعا فرماتے، پھر وَمِنَ الْعَمَلِ الَّذِي تَرْضَىٰ، اور ایسے کاموں کا سوال کر رہے ہیں سفر کے دوران کہ جو تیری رضا والے ہوں۔ حضور یہ دعا پڑھتے، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا، اے اللہ یہ سفر ہمارے لیے آسان کر دے، بطوینا، اور اس کی مسافت کو ہمارے لیے طے کروا دے۔ یہ امت کے لیے حضور یہ اپنا اسوہ حسنہ دے رہے، بطوینا، اور اس مسافت کو ہمارے لیے طے کروا دے۔ اللہم انت الصاحب، اے اللہ اس سفر میں تو ہمارا صاحب ہے، والخلیفۃ فی الاہل، اور ہمارے گھر والوں کا پیچھے نگہبان بھی تو ہے۔ حضور یہ دعا سفر میں پڑھتے، پھر کیا فرماتے، اللہم انا نعوذ بک، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں، من وساء السفر، سفر کی مشقتوں سے، وقابۃ المنظری، اور اس کے رنج و غم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں، وسوء المنقلب فی المال والاہل، مال اور گھر والوں کے برے انجام سے بھی میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں۔ سرکار یہ دعا سفر شروع کرنے سے پہلے فرماتے، وَإِذَا رَجَعَ، اور جب سرکار سفر سے لوٹ آتے، قَالَهُنَّ، اسی طرح دوبارہ پڑھتے، لیکن ساتھ سرکار کیا پڑھتے، آئیبونا،
ہم واپس آنے والے، تائبونا اپنے رب سے توبہ کرنے والے، عابدونا اپنے رب کی عبادت کرنے والے، حامدون لربنا ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے۔ سفر پر حضور نکلتے تو یوں دعا فرماتے اس طرح۔ اور جب کبھی حضرت عبداللہ بن عمر ہی روایت کرتے ہیں، جب کبھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی لشکر سے یا جہاد کے سفر سے یا حج یا عمرے کے سفر سے حضور واپس آتے، یا کسی ٹیلے پر یا کسی ہموار جگہ پر سے حضور کا گزر ہوتا، تو کیا کرتے؟ آقا کریم پہلے 3 مرتبہ تکبیر فرماتے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر پڑھتے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ حضور یہ دعا پڑھتے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہ الملک اسی کی سلطنت ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ اسی کے لیے تعریفیں ہیں، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر سرکار کیا فرماتے؟ آئبونا ہم واپس آنے والے، تائبونا اپنے رب سے توبہ کرنے والے، عابدونا اپنے رب کی عبادت کرنے والے، ساجدونا اپنے رب کے سجدہ کرنے والے، لربنا حامدون ہم اپنے رب کی حمد کرنے والے ہیں۔ پھر سرکار فرماتے صدق اللہ وعدہ اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا، نصر عبدہ اپنے بندے کی مدد کی، حازم الاحزاب وحدہ اور سارے لشکروں پر وہ واحد اکیلا اس نے ہمیں غالب کر دیا۔ یوں حضور یہ دعا سفر سے واپسی پر پڑھتے۔ تو اس طرح یہ دعا مانگنا لازم ہے اور ضروری بھی ہے، اور یہ سفر کی مشقتوں سے بچاتی بھی ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں مجھے یاد آ رہا ہے یہ عرض کیا تھا، امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی اپنی والدہ ماجدہ کو لے کر حج پر تشریف لے گئے۔ حج سے واپسی پر آ رہے تھے تو وہ چونکہ وہ وقت وہ تھا کہ جب بحری جہازوں پر سفر ہوتے تھے، تو درمیان سمندر میں جہاز بور میں پھنس گیا، اور پائلٹ کی جانب سے اعلان ہوا کہ بچنے کی بظاہر کوئی امید نہیں ہے، اور ہمارا جہاز بری طرح بور میں پھنس چکا ہے، اور یہاں سے نکلنے کی کوئی امید بھی نظر نہیں آ رہی۔ سارے حجاج نے کلمہ پڑھنا شروع کر لیا، آہو بکا شروع ہو گئی، چیخو پکار شروع ہو گئی، ہر طرف لوگ رو رہے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت اپنے سیٹ پر آرام سے بیٹھے، اوپر والے نیچے جا رہے ہیں، نیچے والے اوپر جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرف آہو بکا ہے، کلمہ طیبہ کا ورد ہے۔ تو اعلیٰ حضرت آرام سے بیٹھے ہوئے، کچھ دیر کے بعد پائلٹ کی جانب سے اعلان ہوا کہ اللہ کے فضل سے ہم بور سے نکل آئے۔ تو اعلیٰ حضرت کی والدہ ماجدہ نے آپ سے کہا، احمد رضا سارے لوگوں پر موت کی کیفیت طاری تھی، تو آرام سے بیٹھا رہا، تجھے فکر نہیں تھی؟ عرض کی اماں جان میں اپنے نبی کے حکم کے مطابق دعا پڑھ کر سوار ہوا تھا، میرے نبی کا وعدہ ہے کہ جب دعا پڑھ لی جائے تو پھر اللہ سفر کی مشقتیں نہیں دیتا، مجھے یقین تھا کہ اس جہاز کو کچھ نہیں ہونا، کیونکہ میں دعا پڑھ کر سوار ہوا تھا، تو اس لیے مجھے یقین تھا کہ اس جہاز کو کچھ بھی نہیں ہونا، یہ آسانی سے نکل جائے گا، اور پھر وہی ہوا۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس دعا کی برکت سے مشقتوں سے، سفر کے مصائب سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے، حوادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے، ہمارے جو لوگ پبلک ٹرانسپورٹ چلا رہے ہوتے ہیں، بجائے اس کے کہ اللہ کا ذکر کریں، انہوں نے کلمہ جو ہے نا وہ گانے لگائے ہوتے ہیں، اور اگر کوئی شخص بیٹھ جائے اور انہیں روکے تو وہ آگے سے لڑنے اور جھگڑنے پر آ جاتے ہیں، حالانکہ یہ سامنے موت ہوتی ہے۔ تو یہاں تو زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے اور زیادہ یہ فکر ہونی چاہیے۔ بظاہر رسم کے طور پر آغاز میں وہ آج کل بسوں میں جو خواتین رکھی ہیں وہ جو ہے نا وہ کر دیتی ہیں، جو ہے نا پڑھ لیتی ہیں دعا، اور پھر یہ ایک رسم کے طور پر پڑھتے ہیں۔ سچ بات تو یہ ہے کہ سارا سفر ذکر الہی میں ہونا چاہیے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مسافر کی دعا بھی اللہ کبھی رد نہیں کرتا جتنی دیر تک وہ گھر لوٹ کر نہیں آ جاتا۔ یہ تو بڑا حسین موقع ہوتا ہے
کہ دوران سفر آپ اللہ کا ذکر کرتے جائیں. جہاں کہیں نماز کا موقع آیا، اگر ایسا نظام ہمارے ملک میں آ جائے کہ اذان شروع ہو تو ڈرائیور گاڑی کو سائڈ پر لگا دے، سارے مسافروں کو کہا جائے نماز پڑھو، اور پھر وہاں سفر میں جو دعائیں آپ مانگیں گے وہ تو میرے نبی کا وعدہ ہے اللہ ضرور قبول فرماتا ہے. تو کتنا سفر یہ مبارک ہو جائے. پھر میرے آقا کریم آخر میں یہ قرآن کی آیت تلاوت فرماتے، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، اے اللہ برکت والی جگہ پر مجھے اتارنا کیونکہ تو سب سے بہترین اتارنے والا ہے. پھر حضور آخر میں قرآن کی اس آیت کی تلاوت فرماتے. تو اللہ کریم بھی یہی ہمیں حکم دے رہے ہیں، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، بے شک ہم سب نے اپنے رب کی جانب لوٹ کر جانا ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ حق